بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ انسپکٹر شکور کے دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ انسپکٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا۔ نذیر ہوں انسپکٹر صاحب، باہر سے حوالدار نذیر کی آواز آئی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی گرا دی۔ سامنے واقعی حوالدار نذیر کھڑا تھا۔ خیر تو ہے نا نذیر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تھانے سے آیا ہوں، انسپکٹر نے پوچھا۔ خیر نہیں صاحب، چچا اکبر آیا ہے اور بڑا پریشان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زمینوں پر کسی کی لاش پڑی ہے۔ حوالدار نذیر نے وجہ بتائی۔ اللہ خیر کرے، تم چلو میں وردی پہن کر آتا ہوں، انسپکٹر نے کہا تو حوالدار نذیر اسبات میں سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ انسپکٹر وردی پہننے کے بعد تھانے میں آ گیا۔ اس نے اکبر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو چاچا، کس کی لاش ملی ہے تمہیں؟ انسپکٹر نے گہری نگاہوں سے اکبر کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، پر وہ ایک لڑکی کی لاش ہے، اکبر نے بتایا۔ تمہیں وہ لاش کیسے ملی؟ انسپکٹر نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، میں ڈیرے پر ہی سوتا ہوں۔ صبح ڈیرے پر بندہ کتا مجھے اٹھاتا ہے، لیکن آج خلاف معمول اس کے بھونکنے کی آواز سن کر میں جاگ اٹھا۔ کیوں بھونک رہا ہے تو؟ میری نیند خراب کر دی تو نے، میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن تھانے دار صاحب، میرا کتا مسلسل بھونکتا رہا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ ایک درخت کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کتا ایویں نہیں بھونک رہا، ادھر درخت کے پاس ضرور کچھ ہے۔ میں ڈیرے کے اندر سے لالٹین اٹھا کر لایا اور کتے کی پیروی میں درخت کے قریب پہنچا تو لالٹین میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے چہرے کا برا حال تھا، لیکن میں نے کپڑوں اور جسامت سے اندازہ لگایا کہ وہ لاش لڑکی کی تھی۔ میں الٹے پیروں تھانے اطلاع دینے کے لیے آ گیا، اکبر نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چچا، پھر چلتے ہیں۔ انسپکٹر کا چھوٹا سا قافلہ اکبر کی زمینوں کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر کے ساتھ 4 کانسٹیبل تھے جنہوں نے ہاتھوں میں لالٹین پکڑ رکھی تھی۔ جلد ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ انسپکٹر نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا لاش واقعی کسی لڑکی کی تھی جس کے چہرے کا برا حال تھا۔ چہرے سے جگہ جگہ گوشت غائب تھا اور خون سے رنگی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر نے اس لڑکی کی عمر کا اندازہ 19 اور 20 کے قریب لگایا۔ جسم کے حساب سے وہ گوری چٹی لڑکی تھی۔ اس کی کلائی میں لال رنگ کی چوڑیاں اور جسم پر بادامی کلر کا سوٹ تھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد تھی۔ اچانک تھوڑی دور لالٹین کی روشنی میں انسپکٹر کی نگاہ کسی چیز پر پڑی۔ انسپکٹر لالٹین کی رہنمائی میں اسی چیز کے قریب پہنچا تو وہ کپڑوں کی گٹھری تھی۔ انسپکٹر کے دماغ نے اسی وقت اندازوں کی کہانی جوڑی۔ یہ لڑکی گھر سے باغی ہوگی، عاشق زیورات کا بھوکا ہوگا، زیورات چھیننے کے بعد اس نے لڑکی کا خون کر دیا ہوگا۔ لیکن جیسی لاش کی حالت تھی اس سے تو یہی اندازہ قائم ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ انسپکٹر نے اپنا دوسرا خدشہ دور کرنے کے لیے اس گٹھری کو کھولا تو اس میں چند سوٹ، چند جوڑے اور ایک پوٹلی تھی۔ انسپکٹر نے پوٹلی کھولی تو پوٹلی میں کچھ زیورات موجود تھے، یعنی کسی نے زیورات کے حصول کے لیے بھی یہ قتل نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر نے لالٹین کی روشنی میں وہاں دیکھا چاچا اکبر کی جیتو کے نشان کے علاوہ وہاں بڑے بڑے پاؤں کے اور بھی نشان تھے جو کسی مرد کے ہی ہو سکتے تھے۔ انسپکٹر نے اکبر کے ڈیرے سے چارپائی منگوائی اور لاش کو چارپائی پر رکھ دیا۔ پھر اکبر کی بیل گاڑی پر وہ لاش تھانے میں لے آیا۔ نذیر، صبح کی اذان ہونے والی ہے، مولوی صاحب سے کہہ دینا کہ اس لاش کا اعلان بھی کر دیں۔ انسپکٹر نے حوالدار نذیر کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا۔ کالی ہو تم، جواں سال احمد نے 15 سالہ حمیرہ کا دل توڑا۔ تو کیا ہوا، کالے کا انسان نہیں ہوتے؟ حمیرہ نے دکھی دل کے ساتھ کہا۔ ہوتے ہیں انسان۔ احمد نے اسبات میں سر ہلایا، ساتھ ہی وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔
جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی، حمیرہ نے منہ بنایا۔ لیکن میں تو تم سے بات کروں گا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو کالی ہوں، حمیرہ نے بدسور منہ بناتے ہوئے کہا۔ کالی تو تم ہو، لیکن ہو تو میری دوست نہ، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کالے لوگوں سے دوستی ہی کیوں کرتے ہو اگر وہ تمہیں پسند نہیں؟ حمیرہ نے بلکتے ہوئے کہا۔ ارے تم نے رونا شروع کر دیا، احمد گھبراتے ہوئے بولا۔ دیکھو رونا مت، اگر تم روگی تو تمہاری آنکھوں میں موجود سرما تمہارے گالوں پر پھیل جائے گا اور پھر تم مزید کالی لگو گی۔ حمیرہ کو ایک مرتبہ پھر احمد کی زوردار ہنسی سننا پڑی اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی اور احمد اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ مہرو! اچانک حمیرہ کے شوہر ریاض نے اسے ماضی کی یادوں سے کھینچا۔ ریاض پیار سے حمیرہ کو مہرو کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ چونکی۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں، آج کام بہت ہے، ظہر کی اذان کے وقت کھانا لے آنا، رات کو فصلوں کو پانی بھی دینا ہے، اس لیے رات کو دیر ہو جائے گی۔ ریاض ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے چارپائی کے پائے پر لٹکے اپنے سفید رومال کو اتارا اور کندھے پہ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، حمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ریاض اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ حمیرہ کا چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس میں 3 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا باتھ روم، اس کے بعد چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں لکڑی کی چوکی دیوار کے ساتھ پڑی تھی، ایک طرف مٹی کا چولہا تھا۔ ریاض کے جانے کے بعد حمیرہ نے گہری سانس کھینچی اور اٹھ کر چولہے کے پاس پڑے برتن سمیٹنے لگی۔ برتن دھونے کے بعد وہ لکڑی کی چوکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے باہر دیکھا تو اس کی ہمسائی ماسی سغرا تھی۔ حمیرہ نے اس کے لیے چائے بنائی۔ ماسی بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے، حمیرہ نے چائے کی پیالی ماسی سغرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، بڑے بھائی کی بیٹی کے دن رکھنے تھے، ماسی سغرا نے غیر حاضری کی وجہ بتائی۔ اور تو سنا، تیرا گھر والا ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماسی، اللہ کا شکر ہے، حمیرہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تو بھی کبھی اپنے میکے ہو آیا کر، جب سے بیاہ کر آئی ہے کبھی کبھار ہی جاتی ہے، تیرا دل نہیں کرتا اپنے ماں پیو سے ملنے کو؟ ماسی سغرا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بس ماسی کیا کروں، جب سے ریاض کے ابا کا انتقال ہوا ہے تب سے اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر میں میکے چلی جاؤں گی تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ تو مجھے کئی بار کہہ چکا ہے، لیکن میرا خود ہی دل نہیں کرتا جانے کو۔ اماں ابا کے پاس تو بھائی بھابیاں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، لیکن ریاض یہاں اکیلا ہے، حمیرہ نے وجہ بتائی۔ یہ سن کر ماسی سغرا مسکرائی۔ واری جاؤں اپنے اللہ پر، نازو سے پلی بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹیاں گھر چھوٹ جانے سے روتی ہیں، لیکن پھر اللہ ان کے شوہروں میں ایسا دل لگا دیتا ہے کہ ان کا اپنے والدین کے گھر جانے کو جی نہیں کرتا، اپنے مجازی خدا کی فکر لگی رہتی ہے۔ واقعی پتر، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اب ایسی ہی مثال اور لے لو، جب اپنا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اسے مٹی کے حوالے کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے۔ اللہ کی غفور رحیم ذات کا انداز ہی نرالا ہے، ماسی سغرا نے کہا۔ ہاں ماسی، وہ بڑی مہربان ذات ہے، حمیرہ نے ماسی سغرا کی تائید کی۔ پتر، تو نے بھلا کچھ سنا ہے؟ ماسی سغرا نے حمیرہ کے تھوڑے سے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ماسی؟ حمیرہ حیران ہوئی۔ رات تھانے دار کو ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، ماسی دھیمے لہجے میں بولی۔ لاش؟ حمیرہ گھبرائی۔ ہاں پتر، ابھی لاش کی شناخت نہیں ہوئی، اور پتہ کیوں؟ ماسی سغرا نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ کیوں ماسی؟ حمیرہ نے پوچھا۔ لاش کے چہرے کا برا حال تھا، تھانے دار گاؤں سے پتہ کرا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کی لڑکی ہے، ماسی سغرا نے رازدانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ماسی؟ حمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میری ہمسائی ہے نا شادہ، اس کی بیٹی ہے رضیہ، ماسی سغرا کا لہجہ بدستور دھیما تھا۔ شادہ کی بیٹی؟ حمیرہ نے حیرت کے باعث منہ میں انگلی ڈالی۔ پتر، اس کا اکرم کمہار کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ماسی سغرا نے بتایا۔ اچھا؟ حمیرہ نے حیرانگی سے لفظ اچھا کو ادا کیا۔ ہاں پتر، گھڑا لینے کے بہانے کئی دفعہ اس کی دکان پر گئی تھی، میں بھی اس دن اس کی دکان سے گڑا خریدنے گئی تھی۔ یہ گڑا کتنے کا ہے؟ رضیہ نے گڑے کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے مفت، بلکہ یہ سارے گڑے آپ کے لیے مفت ہیں، اکمر کمار نے پیار سے کہا۔ میں اس وقت اپنے لیے کوئی اچھا سا گڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ اکمر کی بات سن کر میں چونکی اور گھوم کر دونوں کی طرف دیکھا۔ رضیہ نے غصے سے آنکھوں کے ذریعے میری طرف اشارہ کیا۔
اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ سنبھلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے آپ چاچے رحمو کی بیٹی ہو اور چچا رحمو میرے ابے کا بڑا اچھا یار ہے۔ میں تو گھڑا لے کر واپس آ گئی، پر رضیہ اس کی دکان پر کافی دیر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد بھی میں نے ان کی کئی ملاقاتیں دیکھی۔ ایک دن میں کھوہ سے پانی بھرنے گئی تو میں نے دیکھا کھوہ سے تھوڑی دور ایک درخت کے سائے میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرم اس کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں ایسا شرمناک منظر دیکھ کر واپس آ گئی۔ آج صبح جب میں شادہ کے گھر گئی تو وہ رو پیٹ رہی تھی۔ میں نے شادہ کے شوہر احمد سے پوچھا تو اس نے کہا شادہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے رضیہ کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ اپنے چاچے نوردین کے گھر دوسرے گاؤں گئی ہے۔ پر حمیرہ پتر، میں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ شادہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ بیٹی کے غم سے رو رہی تھی۔ باقی تھانے دار نے ابھی انہیں تھانے نہیں بلایا۔ سویرے فجر ویلے تھانے دار نے گاؤں کی مسجد میں اعلان کروا دیا ہے کہ اسے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے جو کہ تھانے میں پڑی ہے۔ ابھی تو پتر سویرا سویرا ہے، باقی پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ لاش رضیہ بیچاری کی ہی ہے۔ یہاں تک کہہ کر ماسی سغرا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر گئی تھی۔ تو ماسی، اکمر کمار کہاں ہے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ اس کا تو پتر مجھے نہیں معلوم، اب میں اس کے گھر ہی جا رہی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ وہ گھر پر ہے کہ نہیں۔ ماسی سغرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماسی مجھے بھی بتانا۔ حمیرہ بھی ماسی سغرا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتر، اکرم کے گھر سے ہونے کے بعد میں تیری طرف ہی آؤں گی، ماسی سغرا نے کہا۔ ماسی سغرا کے جانے کے بعد حمیرہ نے لکڑی کی چوکی سے خالی پیالیاں اٹھائی اور دھونے کے بعد برتنوں کی الماری میں رکھ دی۔ حمیرہ کی یہ پرانی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی برتن زیادہ دیر تک گندا نہیں رہنے دیتی تھی۔ وہ واپس لکڑی کی چوکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ریاض حمیرہ کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کا بڑا ہی خیال رکھتا تھا۔ حمیرہ تو ویسے بھی موم کی گڑیا تھی، جلد ہی وہ پگھل گئی اور وہ بھی شادی کے بعد ریاض سے محبت کرنے لگی۔ اس کا سسر نور محمد بھی اچھا آدمی تھا۔ نور محمد اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حمیرہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کے ہاں کم جاتی تھی کیونکہ جب بھی وہ گاؤں جاتی تو احمد کی یادوں کے زخم تازہ ہو جاتے۔ وہ ریاض کے ساتھ کبھی کبھار گاؤں صبح اپنے ماں باپ کے گھر جاتی اور شام کو واپس آ جاتی، لیکن نور محمد کے مرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب ریاض کی خدمت ہی اس کا نصب العین تھا۔ اس نے کافی کوششیں کی اپنے محبوب احمد کو بھول جائے، مگر احمد کی یادیں اس کا پیچھا بلا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اچانک ایک فقیر کی صدا نے اسے ماضی کی یادوں سے باہر کھینچا۔ حمیرہ چونکی۔ اس نے دیکھا دروازے پر ایک بوڑھا فقیر ہاتھ میں کشکول لیے کھڑا تھا۔ حمیرہ نے روٹی اور سالن فقیر کو دے دیا۔ بیٹی، اگر کوئی پرانا کپڑا تن ڈھانپنے کے لیے مل جائے تو بڑی ہی مہربانی ہوگی۔ فقیر التجائیہ لہجے میں حمیرہ سے مخاطب ہوا۔ حمیرہ نے دیکھا فقیر کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اچھا بابا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کوئی کپڑا لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر حمیرہ واپس اندر آئی۔ اس نے ریاض کا پرانا سوٹ فقیر کو دے دیا۔ حمیرہ ایک بات پر حیران تھی اور حیرت دور کرنے کے لیے اس نے فقیر سے پوچھ ہی لیا، بابا مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ حمیرہ نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تو گلیوں کے مسافر ہیں، ہر گھر کے آگے صدا لگاتے ہیں، ہر گھر والا ہمیں پہچانتا ہے۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمیرہ کو فقیر کی ہنسی بڑی بھلی لگی۔ بوڑھے فقیر کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لاش کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی رحمو کی بیٹی رضیہ ہی تھی۔ رضیہ کی ماں شادہ نے رضیہ کے کپڑوں کی گٹھری دے کر ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ باقی آدھی تصدیق شادہ اور رحمو نے لاش دیکھنے کے بعد کر دی تھی، کیونکہ رضیہ انہی کپڑوں میں گھر سے غائب ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی جوان بیٹی کی لاش پر آنسو بہا رہے تھے۔ انسپیکٹر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نذیر، جب شادہ اور رحمو فارغ ہو جائیں تو رضیہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دینا۔ انسپیکٹر نے حوالدار نذیر کو تائید کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، حوالدار نذیر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ شادہ اور رحمو کا رونا کافی دیر جاری رہا۔ جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انسپیکٹر نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انسپیکٹر نے دیکھا دونوں میاں بیوی کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ جوان اولاد کا غم جب بڑھاپے میں ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا درد انسپیکٹر اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تھانے دار صاحب، ہماری رضیہ کی لاش کب ملے گی تاکہ ہم اس کے کفن دفن کا بندوبست کر سکیں؟ رحمو نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ لاش تو رحمو شام کو ہی ملے گی کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔
تھانے دار صاحب، میری بچی کا تو پہلے ہی کسی نے برا حال کیا ہے، اوپر سے آپ اس کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، شادہ نے روتے ہوئے انسپکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو شادہ بہن، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر رضیہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ رضیہ کا خون کیسے ہوا، کس ہتھیار سے ہوا؟ یہ باتیں پوسٹ مارٹم کے بغیر پتہ نہیں چلیں گی۔ رضیہ کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، ہاں البتہ اس کے قاتل یا قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا، انسپکٹر پختہ لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، گھر میں مہمان لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم کے گھر جا سکتے ہیں؟ رحمو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے مہمانوں سے زیادہ تمہارے بیانوں کی ضرورت ہے، اس مرتبہ انسپکٹر ذرا سخت لہجے میں بولا، اور انسپکٹر کے یکدم بدلتے رویے کو دیکھ کر رحمو اور شادہ سہم سے گئے۔ ہاں تو رحمو، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے؟ انسپکٹر نے پہلا سوال کیا۔ نہیں تھانے دار صاحب، مجھے کسی پر بھی شک نہیں، رحمو نے نفی میں سر ہلایا۔ وقوعہ کے روز رضیہ گھر سے کیسے غائب ہوئی؟ انسپکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، ہم تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی تو رضیہ اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا باتھ روم میں گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزرنے کے بعد کوئی بھی باتھ روم سے باہر نہ نکلا تو میں نے اٹھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گھر کے باقی کمروں میں دیکھا تو رضیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے شادہ کو اٹھایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، جوان بیٹی کا معاملہ تھا، ہم نے پڑوسیوں کو اس وقت جگانا مناسب نہیں سمجھا، سوچا صبح تھانے جا کر رپورٹ درج کرواؤں گا۔ ساری رات پریشانی میں گزری، شادہ تو روتی رہی۔ اچانک شادہ رضیہ کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں رضیہ کے کمرے میں گیا تو شادہ نے بتایا کہ کمرے میں سے رضیہ کے زیور اور کپڑے بھی غائب ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی تھی۔ میں نے شادہ پر غصہ ہونا شروع کیا کہ اسے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ شادہ نے قسمیں کھائی کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ہم دونوں اسی بحث میں مصروف تھے کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ اذان کے بعد اعلان ہوا کہ تھانے والوں کو ایک لاش ملی ہے۔ مولوی صاحب نے لاش کی جو نشانیاں بتائی تھی اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ لاش ہماری رضیہ کی ہی ہے۔ پہلے تو ہم دونوں میاں بیوی میں ہمت نہ ہوئی کہ جا کر لاش دیکھ لیں، پھر تھانے دار صاحب ہمیں ہمت کرنا پڑی، لاش واقعی ہماری رضیہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر رحمو ایک مرتبہ پھر رونے لگا۔ انسپکٹر نے جائے وقوعہ سے ملنے والی کپڑوں کی گٹھری رحمو اور شادہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، جسے وہ فوراً پہچان گئے۔ رحمو، اس گٹھری کے ملنے سے ایک بات تو واضح ہے، انسپکٹر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ رحمو نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ کم از کم یہ قتل رضیہ کے عاشق نے نہیں کیا، انسپکٹر شکور نے پختہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ رحمو نے بظاہر پوچھا۔ وہ ایسے کہ رحمو، اگر رضیہ کا عاشق اس کا خون کرتا تو یہ گٹھری جائے وقوعہ سے نہ ملتی۔ یہ گٹھری وہاں سے ملی ہے، اس کا مطلب ہے رضیہ کا عاشق اس کا قاتل نہیں، انسپکٹر نے اپنا نقطہ بیان کیا۔ لیکن تھانے دار صاحب، رضیہ کے قاتل کی وجہ زیورات نہ ہوں، بلکہ رحمو نے شادہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی، اور انسپکٹر رحمو کی ادھوری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں رحمو، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ رضیہ کی لاش کی حالت سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی ہو۔ باقی مجھے یہ کام کسی انسان کا کم، بلکہ انسپکٹر کہتے کہتے رک گیا۔ تو پھر یہ کس کا کام ہے تھانے دار صاحب؟ رحمو نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ کسی درندے یا حیوان کا کام لگتا ہے، انسپکٹر بولا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد انسپکٹر نے شادہ اور رحمو کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر انسپکٹر نے نذیر کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ تھانے میں موجود عملے میں نذیر مقامی تھا۔ نذیر، تمہیں کیا لگتا ہے؟ انسپکٹر رحمو اور شادہ کی گفتگو نذیر کو سناتے ہوئے اس کی رائے جاننا چاہے۔ انسپکٹر صاحب، لاش کی حالت سے تو واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرحوم رضیہ گھر سے کیوں اور کس کے کہنے پہ بھاگی تھی تو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات میں حاصل کر سکتا ہوں، نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ انسپکٹر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہمارے گاؤں میں سغرا ماسی ہے، جو گاؤں میں چگلی ماسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی کام کی بات ضرور معلوم ہوگی، نذیر نے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی، جلدی سے جاؤ اور ماسی چگلی سے ملو، انسپکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، وہ کچھ پیسے لے گی، اگر اسی چگلی کو کچھ پیسے مل جائیں تو اس کی زبان فر فر چلے گی، ورنہ اس کی زبان بار بار اٹکتی رہے گی،
نذیر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، اتنا کہہ کر انسپکٹر نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکالنے اسے پیسے دیے۔ وہ کئی گھنٹوں سے گھوڑا بگا رہا تھا، لگتا تھا وہ ہر حال میں اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ ایک جھونپڑی کے قریب رکا۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ بوڑھے کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ بوڑھے نے ہنستا حال کپڑے پہن رکھے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر اس بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نوجوان لڑکی کو دیکھ کر وہ بوڑھا مسکرایا۔ تو آ گئے تم؟ اس بوڑھے نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ نوجوان مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی وہ زمین پر پڑی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی لاش نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ وہ بوڑھا مسکرایا۔ وہ لڑکا خاموش رہا۔ اچھا کام کیا تم نے۔ آج رات مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات؟ بوڑھے نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ آج رات تم نے ایک حیران کن کام کرنا ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی بوڑھے نے نوجوان کو کچھ بتایا۔ تم ضرور کامیاب ہوگے، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ حمیرہ، نوجوان لڑکے کے منہ سے نکلا۔ تمہیں آج رات وہ کام ضرور کرنا ہے، بوڑھے نے کہا تو احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ احمد دراصل حمیرہ کا سابقہ عاشق تھا۔ اس کی اور حمیرہ کی شادی نہ ہو سکی اور حمیرہ کی شادی ریاض نامی شخص سے ہو گئی تھی۔ انسپکٹر شکور کے کمرے میں نذیر داخل ہوا تو انسپکٹر نے دیکھا نذیر کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ لگتا ہے نذیر کوئی اچھی خبر لائے ہو، انسپکٹر نے نذیر کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ جی انسپکٹر صاحب، ماسی چگلی سے ملاقات سود مند رہی، نذیر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا بتایا پھر ماسی چگلی نے؟ میرا مطلب ہے ماسی سغرا نے، انسپکٹر نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، رضیہ کا واقعی عشق کا چکر تھا۔ وہ خشمت کمار کے بیٹے انور کمار سے محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اکثر کئی جگہوں پر ملتے بھی تھے۔ باسی چگلی نے انہیں کئی دفعہ پکڑا بھی تھا، نذیر نے کہا۔ انسپکٹر نے گہری سانس کھینچی۔ تو انور کمار کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، نذیر نے کہا۔ ٹھیک ہے نذیر، پھر اسے لے آؤ تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں، انسپکٹر نے کہا تو نذیر اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رضیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ انسپکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالعہ شروع کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق رضیہ کی موت شارگ میں گھسنے والی نوکیلی چیز سے ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رضیہ کے جسم سے خون کا قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا۔ انسپکٹر نے پوسٹ مارٹم کی فائل بند کی اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ رضیہ کی موت ایک حیران کن اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ تھوڑی دیر میں نذیر انور کمار کو لے آیا۔ انسپکٹر نے انور کمار کی عمر کا اندازہ 24-25 سال کا لگایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انسپکٹر نے ایک بات محسوس کی کہ انور کمار کا چہرہ کافی اکڑا اور اداس تھا۔ ہاں تو انور، کیسے ہو تم؟ انسپکٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو انور کمار حیران ہوا، پھر اس نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ انور کہ تم نے رضیہ کا قتل کیسے کیا؟ انسپکٹر ڈائریکٹ اصل موضوع کی طرف آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ انور گھبراتے ہوئے بولا۔ دیکھو انور، مجھے اپنے مخبر سے پتہ چلا ہے کہ تم اور رضیہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور رضیہ گھر سے باقاعدہ تیاری سے بھاگی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں نے تمہاری حالت سے اندازہ لگایا ہے کہ تم نے کبھی تھانے کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تھانے کے ڈرائنگ روم کے کہے تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ تمہیں تھانے کے ڈرائنگ روم میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا اور تم فر بولو گے۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، انسپکٹر شکور نے انور کمار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ انور کمار پہلے تو ٹکر انسپکٹر شکور کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں اور رضیہ واقعی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن رضیہ زندگی کے اس اوکھے سفر میں مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ تھانے دار صاحب، ہم نے واقعی بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے رضیہ سے کہا تھا کہ چچا اکبر کی زمینوں پر ہم دونوں ملیں گے۔ اس دن 7 والے گاؤں سے مٹکو کا آرڈر آیا ہوا تھا۔ ابا مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔
مٹکے بنانے کے بعد میں اور ابا کافی تھک گئے۔ ابا تو سو گیا اور میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکل آیا۔ میں چاچے اکبر کی زمینوں پر پہنچا تو میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ رضیہ کی لاش وہاں بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں رضیہ کی لاش پر آنسو بہانے لگا۔ چاچے اکبر کا کتا بار بار بھونک رہا تھا۔ مجھے مجبوراً وہاں سے آنا پڑا۔ یہاں تک کہہ کر انور کمار خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر شکور نے انور کمار کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کسی بھی قسم کی دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر تم نے مجھے آگاہ کیوں نہ کیا؟ انسپکٹر شکور نے گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں گھبرا گیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو رضیہ کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا تو کہیں آپ مجھے ہی اس کا قاتل نہ سمجھ بیٹھے۔ انور نے وجہ بتائی۔ انسپکٹر شکور نے گہری سانس کھینچی۔ تو اس معاملے میں تمہیں کسی پر شک؟ تھانے دار صاحب، مجھے کسی پر شک نہیں۔ انور کمار نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے تمہارے علاوہ بھی رضیہ کا کوئی عاشق ہو۔ انسپکٹر شکور نے خدشہ ظاہر کیا۔ اور اسے تم دونوں کی محبت ایک آنکھ نہ بھائی ہو اور اس نے اس دن طیش میں آ کر رضیہ کا خون کر دیا ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے تھانے دار صاحب، مجھے تو ایسے کسی بھی بندے کے بارے میں معلوم نہیں۔ انور نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انور، اب تم جا سکتے ہو، پر مجھے بتائے بنا تم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ انسپکٹر نے انور کمار کو تاکید کی تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور گھوڑا رکنے پر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس وقت اس نے منہ پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے قبرستان تھا۔ احمد نے گھوڑے سے 2 بوریاں اور کدال اتاری اور قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ آسمان سے جھانکتے ہوئے چاند کی روشنی میں قبرستان بڑا ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں جس میں دنیا سے بے نیاز مردے لیٹے ہوئے تھے۔ احمد کافی دیر چلتا رہا، پھر وہ ایک بڑے سے درخت کے قریب رکا۔ درخت کے نیچے 2 اگٹھی قبریں تھیں جو کہ کچی تھی۔ اچانک احمد یکدم گھوما۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ احمد سیدھا ہوا اور ان دونوں قبروں میں سے ایک قبر کو کھودنے لگا۔ وہ اب ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس نے مکمل قبر کھود ڈالی۔ احمد نے چاند کی اور ٹارچ کی روشنی میں قبر کا منظر دیکھا جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ قبر کے اندر ایک لاش تھی جس پر کیڑے مکوڑوں کا لاج تھا۔ لاش پر جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، کئی جگہ سے تو خون بھی، نہائی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اب احمد نے دوسری لاش کو کھودنا شروع کیا۔ انسپکٹر شکور تھانے کے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ نذیر کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر صاحب، باہر گورکن آیا ہے۔ سلوٹ کرنے کے بعد نذیر نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ گورکن؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے لفظ گورکن دہرایا۔ بھیجو اسے۔ نذیر اثبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 45 سال کا آدمی اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر نے گورکن کے بیٹھنے کے بعد اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ تھانے دار صاحب، رات میرے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی۔ گورکن نے کہا۔ تمہارے قبرستان میں؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ قبرستان تو مردوں کا ہوتا ہے۔ جی وہی تھانے دار صاحب۔ گورکن نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں تو کیا گڑبڑ ہوئی؟ میرا مطلب ہے مردوں کے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا کہہ کر گورکن ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ گڑبڑ کیا ہوئی؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ رات تھانے دار صاحب، میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، پر جب میں نے غور کیا تو میں پہچان گیا کہ قبرستان میں کوئی زندہ انسان گھوم رہا ہے۔ تھانے دار صاحب، جب میں سمت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا تو میرا شک صحیح نکلا۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا کوئی نوجوان شخص ہاتھ میں کدال پکڑے ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور دبے دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ قبرستان میں لگے درخت اس کام میں میری مدد کر رہے تھے۔ پھر وہ جوان ایک بڑے سے درخت کے قریب جھکا اور یکدم اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بھی تیزی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کسی کی موجودگی نہ پا کر وہ سیدھا ہوا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کدال سے ایک قبر کھودنے لگا۔ قبر کھودنے کے بعد وہ کافی دیر قبر میں موجود لاش کو گھورتا رہا۔ پھر وہ قبر میں اتر گیا اور قبر میں موجود انسانی اعضاء بوری میں ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری قبر کھودی اور اس میں موجود بھی انسانی اعضاء دوسری بوری میں ڈالے اور قبرستان سے باہر نکل گیا۔ اتنا کہہ کر گورکن خاموش ہو گیا۔
تو مجھے اسی وقت اطلاع دینے کیوں نہ آئے؟ تھانے دار نے انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب رات کا ویلا تھا، ویسے بھی اس کے چہرے پر رومال تھا، میں اسے پہچان بھی نہ سکا۔ سوچا آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، گورکر نے سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تو مجھے وہ قبریں دکھاؤ، تھانے دار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلیے صاحب، گورکر اٹھ کھڑا ہوا۔ جلد ہی وہ اس جگہ پہنچے۔ دونوں قبروں کی مٹی اب برابر تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کر کے چلا گیا تھا، لیکن قبر کی مٹی سے صاف لگ رہا تھا کہ اس قبر کو کھودا گیا تھا۔ کھودو ان قبروں کو، انسپیکٹر نے کہا تو گورکر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان قبروں کو کھودنا شروع کر دیا۔ انسپیکٹر کے ساتھ حوالدار نذیر کے علاوہ 2 کانسٹیبل اور بھی تھے۔ گورکر نے قبریں کھودی تو اس میں واقعی انسانی اعضاء موجود نہیں تھے۔ اچھا تم بتا سکتے ہو کہ یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ انسپیکٹر نے گورکر سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو ہر قبر کی پہچان ہونی چاہیے، تھانے دار نے حیرت سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں شہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو یہ قبریں نئی بنی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا تھا، گاؤں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس دوران گاؤں میں کوئی مرا بھی نہیں۔ گورکر نے حیران کن بات بتائی اور انسپیکٹر نے گہری سانس کھینچی۔ پھر وہ حوالدار نذیر کی طرف ہوا اور اسے کچھ ہدایات دینے لگا۔ ریاض نے نلکے سے پانی کا ڈول بھرا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ حمیرہ پہلے سے ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چارپائی ایک درخت کے نیچے رکھی ہوئی تھی، پاس ہی بھینس جا رہی تھی۔ حمیرہ رومال سے روٹیاں نکالنے لگی۔ پہلے پانی دو، ریاض نے ہاتھوں میں روٹی پکڑتے ہوئے کہا۔ حمیرہ نے ڈول سے گلاس میں پانی ڈالا اور پھر ریاض کی طرف بڑھایا۔ ریاض نے ہاتھ بڑھا کر گلاس پکڑا، پانی کا ایک گھونٹ لے کر کلی کی اور پھر باقی پانی پی گیا۔ کیا پکا ہے آج؟ ریاض نے سالن کا ڈبہ کھولتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہا۔ ڈبے میں آلو گوشت تھا۔ چل حمیرہ تو بھی کھا۔ جی اچھا، حمیرہ نے کہا اور اس نے بھی رومال سے ایک روٹی نکال لی۔ تو اپنے اماں ابا کے گھر ہوا؟ کافی دن ہو چکے ہیں تجھے، ریاض نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں کرتا، حمیرہ نے ناک کے نتنوں کو اوپر کی جانب کھینچا۔ کیوں؟ اکثر سنا ہے کہ بیٹیوں کا تو دل سسرال میں نہیں لگتا، ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، حمیرہ نے کہا۔ میرا دل آپ کے ساتھ لگتا ہے۔ ریاض، رضیہ کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ حمیرہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو یہی پتہ چلا ہے اور سنا ہے تھانے دار صاحب نے انور کمار کو تھانے بلوایا تھا، ریاض نے کہا۔ اچھا پھر؟ حمیرہ نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ ماسی چگلی نے پورے پنڈ میں گھما دیا ہے کہ انور اور رضیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ریاض نے کہا۔ تھانے دار صاحب کی ابھی خاص محنت نظر نہیں آ رہی۔ یہ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں، اگر انور کمار نے اس کا قتل کیا ہوتا تو تھانے دار اسے یوں نہ چھوڑتا، ریاض نے کہا۔ یہ تو رب ہی جانے کہ اس کا قاتل کون ہے، حمیرہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں روٹی کھا چکے تھے اور حمیرہ ڈبے کو رومال میں باندھنے لگی۔ چل ٹھیک ہے مہرو، تو گھر جا، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، ریاض نے کہا تو حمیرہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے وہ ایک طرف بنی پگ ڈنڈی پر چلنے لگی۔ اچانک حمیرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ یکدم مڑی، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ چل پڑی۔ جلد ہی وہی احساس اسے دوبارہ محسوس ہوا۔ اس مرتبہ بھی اپنا خدشہ دور کرنے کے لیے واپس گھومی تو اس کے دل نے زوروں سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ حمیرہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن اس آدمی نے جواب دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر حمیرہ کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ ایک عجیب سی بو نے حمیرہ کے احساسات منجمد کر دیے۔ وہ لہرا کر زمین پر جا گری۔ اس سے پہلے اس آدمی نے آگے بڑھ کر حمیرہ کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ دستک بڑی زور کی تھی جس نے انسپیکٹر کو گہری نیند سے جگا دیا۔ پہلے تو انسپیکٹر حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا، پھر دستک کی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی وجہ سے جاگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اس دوران کئی دفعہ دروازے پر دستک دی جا چکی تھی۔ انسپیکٹر نے اپنی چپل پہنی اور اٹھ کر دروازے کے قریب آیا۔ کون ہے بھائی؟ انسپیکٹر نے احتیاطاً پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب دروازہ کھولیے، دوسری طرف سے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر کنڈی گرا دی اور دروازہ کھولا تو انسپیکٹر کی دل کی دھڑکنوں نے دھڑکنے کی رفتار تیز کر دی۔
سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی جو کافی گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ انسپکٹر صاحب ادھر نہر کے کنارے، وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھبراہٹ کے باعث لڑکی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا نہر کے کنارے؟ انسپکٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہر کے کنارے دو بندے ایک لڑکے اور لڑکی کو بڑی بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، لڑکی نے عجیب خبر سنائی۔ کیا؟ انسپکٹر کا انداز چلانے والا تھا۔ جلدی چلیے صاحب، اس لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ 1 منٹ رکو، انسپکٹر نے کہا اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنا سروس ریوالور اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دروازے پر آیا تو حیران رہ گیا۔ باہر وہ لڑکی غائب تھی، شاید نہر کی طرف چلی گئی ہے۔ انسپکٹر گڑبڑایا اور نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا۔ وہ دروازے پر آیا تو کافی حیران تھا۔ وہ نہر کے کنارے پہنچا تو اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ نہر کے کنارے ایک بوڑھا ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا اور ایک نوجوان لڑکا کدال سے زمین کھود رہا تھا۔ پاس ہی ایک بھوری پڑی تھی۔ ہینڈز اپ، انسپکٹر نے اونچی آواز میں کہا تو اس لڑکے کے ہاتھ چلتے چلتے رک گئے، جبکہ لالٹین والے بوڑھے نے حیرانگی سے گھوم کر انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا اور نوجوان سلاخوں کے پیچھے تھے۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ انسپکٹر نے ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ سوال آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، بوڑھے نے انسپکٹر سے کہا۔ انسپکٹر صاحب، جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو، سمجھے؟ نذیر آگے بڑھتے ہوئے غصے سے بولا۔ بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آپ جی پوچھ گچھ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنا کام نہ کیا تو گاؤں میں لاشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، نوجوان نے کہا۔ انسپکٹر نوجوان کی اس بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی تھانے دار صاحب، اگر آج ہم نے وہ عمل نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ گاؤں ویران ہو جائے گا، نوجوان نے کہا۔ میرے پلے تمہاری باتیں نہیں پڑ رہی، انسپکٹر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا، پہلے آپ ہمیں اس جگہ جانے دیجئے، نہیں تو انسپکٹر صاحب خون نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے آپ اور آپ کا عملہ بھی نہیں روک سکے گا، اس نوجوان نے کہا جو کہ احمد تھا۔ انسپکٹر پریشان نگاہوں سے کبھی احمد اور کبھی اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ حمیرہ کو ہوش آیا تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ہوش بحال ہونے کے بعد اس نے ارد گرد دیکھا تو اس نے دیکھا وہ اینٹوں سے بنے ایک کمرے کی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں صرف وہی ایک چارپائی موجود تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ تھا جو خارجی اور داخلی تھا۔ حمیرہ اپنا سر پکڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ بیتے لمحات کسی فلم سکرین کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ ریاض کو کھانا دینے کے بعد واپس آ رہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ گھومی تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی احساس اس کے من میں جھاگا۔ وہ گھومی تو اس مرتبہ خوف کے باعث اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سامنے ایک شخص منہ پر رومال لپیٹے کھڑا تھا۔ حمیرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو حمیرہ کو عجیب سی شناسائی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اس آدمی نے آگے بڑھ کر حمیرہ کی ناک پر رومال رکھ دیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم دھند سی چھا گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ کہیں وہ حمیرہ، اس کا مطلب ہے وہ کہتے کہتے ایک مرتبہ پھر روکی۔ احمد جاتو کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے آگے چھا گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ احمد نے ہی اسے اغوا کیا ہے۔ اسی وقت باہر کنڈی گرنے کی آواز سنائی تھی۔ حمیرہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ کھولنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ کھولنے والا اس کا شوہر ریاض تھا۔ وہ دوڑ کر ریاض کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم یہاں آ گئے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے، یہاں سے جلدی چلو مہرو، ریاض نے اسے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس چھوٹے سے مکان سے باہر آئے۔ مکان گاؤں کی حدود سے کافی دور تھا۔ جلد ہی وہ دونوں گاؤں کی حدود میں پہنچے۔ لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ ماسی چگلی، میرا مطلب ہے ماسی سغرا نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بندے سے ملنے کے بعد واپس آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اچانک ایک نقاب پوش نے تمہارے چہرے پر رومال رکھ دیا اور پھر اس نے تمہیں گنے کے کماد میں چھپا لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں انہی پیروں اس طرف دوڑا، تب تک وہ تمہیں گھوڑے پر لا چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے یہاں تک آیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اندر آیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ریاض نے تفصیلاً ساری بات بتا دی۔
وہ دونوں اب اپنے گھر کے قریب آ چکے تھے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حمیرہ کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ لگی بوری پر پڑی۔ برآمدے میں عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بوری کس کی ہے اور اس میں کیا ہے؟ حمیرہ نے اس بوری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جیسی جیسی وہ بوری کے قریب ہوتی جا رہی تھی بو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حمیرہ! اچانک ریاض کی آواز حمیرہ کے کانوں میں پڑی تو حمیرہ یکدم گھومی۔ اس نے دیکھا ریاض زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ریاض کیا ہوا ہے تمہیں؟ حمیرہ چیختے ہوئے زمین پر تڑپتے ریاض کی طرف بڑھی۔ مہرو وہ مجھے مار ڈالے گا، ریاض تڑپتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی۔ کون؟ اتنا کہہ کر ریاض ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور حمیرہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ حمیرہ نے حیرانگی سے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے کہ نہیں، ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے حیران کھڑی حمیرہ کو گلے سے لگایا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ حمیرہ نے منہ بنایا۔ اگر میری جان نکل جاتی تو؟ ریاض جان ہی تو نکالنی ہے تمہاری، ریاض نے حمیرہ کو مضبوطی سے بھیجتے ہوئے کہا۔ حمیرہ کو اپنا دم گھنتا ہوا محسوس ہوا۔ ریاض، حمیرہ بمشکل بولی۔ حمیرہ کو چھوڑ دو۔ اچانک ایک آواز گونجی تو ریاض نے حمیرہ کو چھوڑا اور گھوم کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے احمد، انسپکٹر شکور، بوڑھا اور 4 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ ریاض نے جیسے ہی حمیرہ کو چھوڑا وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اگر ریاض اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑتا تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ انسپکٹر نے اپنا ریوالور اور کانسٹیبلوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ریاض کی طرف کر دیا۔ ریاض نے ایک دو زوردار کہکہا لگایا اور بولا، یہ بندوقیں اور پسٹول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھانے دار صاحب۔ کیوں، کیا تم کوئی بھوت ہو؟ انسپکٹر غصے سے بولا۔ بالکل، ریاض نے کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہکہا لگایا۔ تو اس کا علاج ہے میرے پاس، اس مرتبہ وہ بوڑھا بولا۔ ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ریاض کی طرف کیا تو ریاض چیختا ہوا پیچھے جا گیا۔ حمیرہ حیرت سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میرے ریاض کو کیوں مار رہے ہو؟ حاجو حمیرہ، یہ تمہارا ریاض نہیں ہے، بلکہ احمد نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم زمین پر پڑا ریاض اٹھا۔ اس نے حمیرہ کی گردن کو پکڑ لیا۔ خبردار، اور اگر کسی نے دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، ریاض شفاق لہجے میں بولا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ریاض؟ حمیرہ نے حیرت کے باعث کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس بوڑھے نے مجھ پر دوبارہ حملہ کیا تو میں واقعی تمہاری گردن توڑ دوں گا، ریاض غصے سے گرجا۔ رک جاؤ احمد، ریاض نے آگے بڑھتے ہوئے احمد کو شفاق لہجے میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تمہاری بچپن کی محبت ہے اور اسی کے لیے تم اس گاؤں میں آئے ہو۔ اگر تم نے ایک قدم بھی مزید آگے بڑھایا تو تمہاری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ میں اگر تم پر حملہ کروں تو تب تم اس کو مارو گے، اور اگر نہ کروں تب بھی تم مارو گے۔ میں تمہارے مقصد سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اتنا کہہ کر احمد نے برق رفتاری سے ہاتھ میں پکڑا چاقو پھینکا۔ چاقو حیرت انگیز طور پر سیدھا ریاض کی پیشانی میں جا گھسا۔ ریاض نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر جا گرا۔ اس وقت وہاں موجود سب لوگوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ریاض کے جسم سے ایک سایہ نکلا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ حرام زادو، تم لوگوں نے میرا سارا کام خراب کر دیا، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سائے کے منہ سے غضبناک آواز نکلی۔ وہاں کھڑے کانسٹیبل یکدم چیخنے لگے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں پھینکی اور تیزی سے اپنی شرٹس اتار دی۔ ان کی حالت دیکھ کر حمیرہ کی چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبلوں کے بدن لہو لہان تھے اور وہ چاروں کانسٹیبل زمین پر گرنے کے بعد بری طرح تڑپنے لگے۔ جلد ہی وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ حرام زادے، اور انسپکٹر غصے سے گرجا اور اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کرنا شروع کیے۔ فضا اس سائے کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ تمہاری یہ گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیرا، اب میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ سایہ بولا۔ اچانک وہاں کھڑے بوڑھے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہیلے کی طرف کیا۔ وہ کافی دیر سے منہ میں کچھ پڑ رہا تھا۔ ایک آگ کا شعلہ سا تھا جو یکدم سائے کی طرف بڑھا اور فضا خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ سایہ یکدم غائب ہو گیا۔ بابا جی کہاں گئی یہ روح؟ احمد نے بوڑھے سے پوچھا۔ جہاں اسے جانا چاہیے تھا، اس کا کام اب تمام ہو چکا ہے۔ اور بوڑھے نے کہا، انسپکٹر صاحب آپ ان لاشوں کو اٹھوانے کا بندوبست کریں، میں تب تک ریاض کی لاش کو قبرستان میں دفن کر کے آتا ہوں۔ احمد نے انسپکٹر سے کہا تو انسپکٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور حمیرہ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ حمیرہ ریاض کے زمین پر پڑے بے جان جسم پر آنسو بہا رہی تھی۔ احمد ریاض کے جسم کی طرف بڑھا تو حمیرہ نے اس پر تھپڑوں کی بوچھار کر دی۔
ذلیل انسان، آخرکار تم نے اپنا کہا سچ کر ہی ڈالا، اور تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کسی بھی طرح حاصل کرو گے۔ تم نے میرے ریاض کو مار ڈالا میرے ریاض کو، حمیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ احمد نے اپنے گالوں پر برستے حمیرہ کے ہاتھوں کو روکا۔ حمیرہ ہوش کرو، یہ جسم ضرور ریاض کا تھا مگر روح کسی اور کی تھی۔ احمد نے عجیب بات کہی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حمیرہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں کہ صرف اپنے مطلب کے لیے تمہارا گھر اجاڑ دوں۔ اس دن میں نے ضرور کہا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح حاصل کر لوں گا، لیکن جب میں تمہارے گھر سے باہر نکل آیا تو میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تبھی مسجد کے امام صاحب میرے قریب آئے۔ کیا ہوا احمد بیٹا؟ مسجد کے امام صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں امام صاحب، اور میں زبردستی مسکرایا۔ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، امام صاحب نے کہا۔ جی، میں بوکھلا سا گیا۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ کبھی کبھی درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ امام صاحب کے الفاظ میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دیکھو احمد بیٹا، پیار، عشق اور محبت جیسی چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور محبت کرنی صرف اللہ سے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اور بیٹا اللہ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، کیونکہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کو عظیم تحفہ ملا ہوتا ہے، اور اگر تم انہی ماں باپ کی حکم عدلی کر کے کل آنے والی بارات میں بکھیرا ڈالو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوں گے۔ بس بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو، صراط مستقیم پر چلو اور ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ اس دنیا میں کامیاب ہوگے اور دوسری دنیا میں بھی۔ جاؤ اٹھو اور اپنے والدین سے ملو، ان سے معافی مانگو، اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام صاحب کے الفاظوں نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ بکھر واپس آیا اور اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر رو کر معافی مانگی۔ میں نے کبھی بھی اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن کبھی کبھی انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ میرا باپ بیچارہ مجھ سے گلے ملتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، زندگی میں پہلی بار میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ ابا نے مجھے گلے لگایا اور ہم دونوں کے آنسو نکل پڑے۔ ان آنسو میں میری ماں بہنیں بھی شریک تھی۔ اس رات سے میری زندگی بدل گئی۔ اللہ کی عبادت میرا نصب العین بن گیا۔ لوگوں کی مدد کرنا اور غریبوں کا ساتھ دینا تمہاری یادوں کا جال کبھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے لہراتا، لیکن اس پر اللہ کی محبت غالب آ جاتی۔ ایک دن امام صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن بیٹا اللہ کی ذات بھی بڑی غفور رحیم ہے۔ جب کوئی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہو، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ خالص نیت سے پکڑی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی راہ خلوصی نیت سے اختیار کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ تم ابھی سکندر آباد کی طرف نکل پڑو، وہاں تمہیں فقیر اللہ یار ملیں گے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ میں سکندر آباد کی طرف روانہ ہوا۔ میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر بھیجا اور کہا کہ وہاں سے مردانہ کپڑوں کا جوڑا کسی بھی طرح لے کر آنا ہے۔ یاد ہے تمہیں وہ فقیر جس نے تمہارے گھر پر صدا دی تھی؟ اتنا کہہ کر احمد رکا اور حمیرہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ تو وہ فقیر تم تھے؟ حمیرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں وہ میں ہی تھا۔ میں نے جب کپڑوں کا جوڑا فقیر اللہ یار کو لا کر دیا تو انہوں نے کہا، احمد میرا شک صحیح نکلا۔ کیسا شک بابا جی؟ حیرت کے پاس میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہی کہ اس گھر میں رہنے والے شخص کا جسم مردہ ہے۔ بابا جی نے ریاض کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، احمد اس لڑکی کا شوہر زندہ نہیں بلکہ اس کے جسم میں ایک روح سمائی ہے۔ اللہ یار نے عجیب بات بتائی۔ روح؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے نکلا، ہاں اور مجھے لگتا ہے اس لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بابا جی نے کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تڑپتے ہوئے میں نے کہا، کافی عرصے سے دل میں چھپی محبت نے سر ابھارا، لیکن ہمیں اس لڑکی کی جان کو بچانا ہے۔ تم ایسا کرو، شام کے وقت قبرستان میں جاؤ اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بنی قبروں میں سے ہڈیاں نکال کر بوریوں میں بھر کر یہاں لے آؤ۔ مجھے ان ہڈیوں سے ساری کہانی کا پتہ چل جائے گا۔ بابا جی نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ان ہڈیوں کو لے آیا۔ بابا جی نے ہاتھ عمل کے ذریعے ساری کہانی کا پتہ چلایا۔ وہ 2 میاں بیوی تھے، فراز اور کشور۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کے ساتھ والے گاؤں کی چودھری کی پناہ میں آ گئے۔ چودھری فراز کا یار تھا، لیکن اس کا دل کشور پر آ گیا۔ اس نے رات کے وقت اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے پہلے فراز کو باندھا اور پھر بیچاری کشور کی عزت کو پامال کیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں میاں بیوی کو ختم کیا۔
چودھری کے 2 خاص ملازموں نے فراز اور کشور کی لاشوں کو سکندر آباد کے قبرستان میں دفنایا۔ اب فراز کی روح انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو دردناک موت دی۔ اب وہ جسم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ریاض کا جسم اسے بالکل ٹھیک لگا۔ ریاض کو ختم کرنے کے بعد اس نے اس کا جسم حاصل کیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو بھی جسم دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے تمہارا جسم بالکل ٹھیک لگا اور وہ تمہارا جسم اسی دن حاصل کر سکتا تھا جس دن چودھری نے ان کا قتل کیا۔ فراز کی روح خون کی پیاسی بھی تھی اور خون کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے گھر سے باغی رضیہ کا سارا خون نچوڑ لیا۔ اب ہم ریاض کی روح کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے عمل کا سوچا۔ عمل کرنے کے بعد ہم نے ریاض کی ہڈیوں کو نہر کے کنارے دفنانا تھا، لیکن فراز کی روح نے اپنی طاقتوں کے ذریعے ہمیں ناکام بنایا۔ فراز کی روح انسپیکٹر کے گھر لڑکی کے روپ میں گئی اور ہمارا سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے تمہیں اغوا اس لیے کیا تھا کہ ریاض تمہیں ختم نہ کر دے۔ ہمیں پکڑوانے کے بعد فراز تمہیں اس جگہ سے باہر نکال لایا۔ باقی کی کہانی تم جانتی ہو۔ اتنا کہہ کر احمد خاموش ہو گیا اور حمیرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حمیرہ روتے ہوئے احمد کے گلے لگ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حمیرہ کے ماں باپ اور احمد کے ماں باپ نے دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ قدرت کا اصول بڑا نرالا ہے، جسے جو ملنا ہوتا ہے اسے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔